السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیں مل کر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ جزا اللہ عنا محمد وآلہ۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی۔ آج کی ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے درخواست ہے کہ پوری ویڈیو کو انتہائی توجہ سے اور عمل کی نیت سے سنیں اور دیکھیں، اور اسے دوست، احباب اور عزیز و اقارب میں شیئر کریں۔ اگر کسی ایک کے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ بن گئی تو انشاءاللہ ہماری آپ کی نجات کے لیے کافی ہے۔ آج کی ویڈیو کا موضوع ہے فتح مصر، اور اس بحث کی جائے گی کہ فتح مصر میں جو اتنی تاخیر ہو رہی تھی وہ کیسے فتح ہو گیا، اس کے لیے کیا حکمت عملی مسلمانوں نے اپنائی۔ تو انشاءاللہ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ حضرت زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ مصر فتح ہونے میں دیر لگ رہی ہے تو انہوں نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو یہ خط لکھا: مجھے اس بات پر بہت تعجب ہے کہ مصر کی فتح میں آپ لوگوں کو دیر لگ رہی ہے۔ آپ ان سے کئی سالوں سے لڑ رہے ہیں، اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ آپ لوگوں نے نئے نئے کام شروع کر دیے ہیں، اور جیسے آپ لوگوں کے دشمن کو دنیا سے محبت ہے، ایسے ہی آپ لوگوں کے دلوں میں بھی دنیا کی محبت آ گئی ہے، اور اللہ تعالی جل شانہ لوگوں کی مدد صرف ان کی سچی نیت کی وجہ سے ہی کرتے ہیں۔ اور میں نے آپ کے پاس 4 آدمی بھیجے ہیں، اور آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے علم کے مطابق ان میں سے ہر آدمی 1000 آدمیوں کے برابر ہے۔ ہاں، دنیا کی محبت جس نے دوسروں کو بدلا ہے وہ ان کو بھی بدل دے تو اور بات ہے۔ جب میرا خط آپ کو ملے تو آپ لوگوں میں بیان کریں، اور ان کو دشمن سے لڑنے کے لیے ابھاریں، اور ان کو صبر کی اور نیت خالص کرنے کی ترغیب دیں، اور ان 4 کو سب لوگوں سے آگے رکھیں، اور دوسرے لوگوں سے کہیں کہ وہ سب اکٹھے مل کر ایک دم دشمن پر حملہ کریں، اور یہ حملہ جمعہ کے دن زوال کے وقت کریں، کیونکہ یہ ایسی گھڑی ہے جس میں رحمت نازل ہوتی ہے اور دعا قبول ہوتی ہے، اور سب اللہ رب العزت کے سامنے خوب گڑ گڑائیں اور اس سے اپنے دشمن کے خلاف مدد مانگیں۔ جب یہ خط حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا تو انہوں نے لوگوں کو جمع کر کے یہ خط سنایا، پھر ان 4 آدمیوں کو بلا کر لوگوں کے آگے کیا، اور پھر لوگوں سے کہا کہ وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھیں، اور پھر اللہ تعالی جل شانہ کی طرف متوجہ ہو کر ان سے مدد مانگیں۔ چنانچہ ایسا کرنے سے رب تعالی جل شانہ نے ان کے لیے مصر فتح کر دیا۔ بہت اہم اور بڑی بات ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمائی، جب دنیا کی محبت دل میں آ جاتی ہے تو رب تعالی جل شانہ سے ایک حجاب سا پیدا ہو جاتا ہے، رب تعالی جل شانہ کی طرف سے توجہ پھر جاتی ہے۔ اس وقت پھر فتح بھی شکست میں بدلتی ہے یا فتح ملنے میں دیر لگتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کلیہ فرما دیا کہ جب کوئی کام اٹک جائے تو اس بات پر غور کریں کہ کہیں کوئی ایسی بات تو نہیں ہو رہی جو خلاف اسلام ہو، اللہ رب العزت کے احکامات کے خلاف ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کے خلاف ہو۔ تو آئیں پلٹے ہم بھی رب تعالی جل شانہ کی طرف، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری کی طرف، تاکہ رب تعالی جل شانہ اپنے فضل سے ہمارے دنیا کے مسائل بھی حل فرمائیں اور آخرت کے مسائل بھی حل فرمائیں۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ختم نبوت کی وجہ سے میری، آپ کی اور ہر مسلمان کی جو اس بات کو سمجھتا ہے کہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود دین پر عمل کرے، نیکی پر عمل کرے، دوسرے مسلمانوں کو نیکی کے اعمال کی طرف لائے۔
اور کفار کو بھی رب تعالیٰ جل شانہ کا پیغام جس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے اس کو پہنچانے کی کوشش کی جائے۔ جب ہم رب تعالیٰ جل شانہ کے پیغام پر عمل کریں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے دین کو آگے پھیلائیں گے تو رب تعالیٰ جل شانہ کی مدد ہمارے سامنے حال ہو جائے گی۔ اور جب ہم رب تعالیٰ جل شانہ کی قدرتوں کا بیان کریں گے اور آخرت والی زندگی میں جو وہاں کے مزے ہیں، جو وہاں خوشیاں ہیں، اس کا بیان کریں گے، اور دوزخ میں جو عذابات ہیں اور مصیبتیں ہیں ان کا تذکرہ کریں گے تو دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوگی اور دنیا کی محبت دل سے نکلے گی۔ تو آئیں، آج وقت ہے، کل یہ وقت ختم ہونے والا ہے۔ کل تو اس بات کا مقابلہ ہوگا کہ کون آگے بڑھتا ہے، جنت کے درجوں میں کون آگے اوپر جاتا ہے، اور کون رب تعالیٰ جل شانہ کے زیادہ قرب والی اور پیارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب والی جنت کو حاصل کرتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ دنیا میں پھنسے پھنسے ہم آخرت کو ہی بھول جائیں، آخرت کی مزے والی زندگی کو بھول جائیں اور رب تعالیٰ جل شانہ کی عنایات کو بھولا بیٹھیں۔ ہم اس بات کا عزم کریں کہ خود نیکی کریں گے، دوسروں کو نیکی پر ابھاریں گے اور خود دنیا سے بے رغبتی پیدا کرنے والے اعمال کو اختیار کریں گے اور دوسروں کو بھی اس کی طرف دعوت دیں گے۔ تو گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو دوست احباب میں اور اعزاء و اقارب میں شیئر کریں۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔